الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 7 اپریل 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 57 میں ہم انشاءاللہ تعالی باقاعدہ طور پر کوسچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے ندیم ریاض بھائی مجھ سے 1 to 1 سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ندیم بھائی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلا سوال ہے، علی بھائی نے ایک لیکچر میں چند ٹی وی اینکرز کی کچھ تعریف کی تھی، مثلا حامد میر، سید طلعت حسین، شاہ زیب خان زادہ اور نجم سیٹھی صاحب۔ پلیز اوریہ مقبول جان صاحب کے حوالے سے بھی اپنے نظریات عوام الناس سے شیئر کریں، کیونکہ آپ کی ان کے ساتھ 2018 میں ڈیٹیل نشست بھی ہو چکی ہے۔ ہاں جی، اوریہ مقبول جان صاحب جو ہیں حفظہ اللہ تعالی، شریف النفس قسم کے انسان ہیں اور دلیر، ایک پاکستان کی صحافت میں ایک دلیر آدمی ہیں۔ یقیناً جن لوگوں کے آپ نے نام لیے، میں یعنی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے چند جو دلیر جو صحافی ہیں ان میں سے ان کو سمجھتا ہوں۔ جی، چاہے حامد میر صاحب ہوں، چاہے شاہ زیب خان زادہ ہوں، اور نجم سیٹھی صاحب تو ماشاءاللہ ایک سمجھ لیں اس میں جینیس پرسنالٹی ہیں۔ جی، باقی جو ان لوگوں کے ساتھ میرے یعنی ریلیجن کے پوائنٹ آف ویو سے اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، یا ان کے بعض اوقات کسی ادارے کے بارے میں کوئی ان کی رائے سامنے آتی ہے، وہ ایک الگ بات۔ جو بھی کسی کی ایکسپرٹیز ہیں اس کی تعریف کرنی چاہیے۔ صحیح۔ انہی میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی اس اعتبار سے وہ اوریہ مقبول جان صاحب کی ایک شخصیت ہے، حفظہ اللہ تعالی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں چند لائق ترین لوگوں میں سے ایک آدمی ہے، بیوروکریٹ بھی رہے ہیں بہت بڑے، اور مذہبی اسکالر بھی ہیں، دین کا بھی ان کو کافی علم ہے ماشاء اللہ تعالی۔ اور ہمارے میڈیا کے اندر جب کبھی بھی اسلام کے اوپر اٹیک ہوتا ہے کسی بھی فارم کے اندر، چاہے وہ سود کے حوالے سے کوئی ایشو آ جائے، کوئی بے حیائی کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی چیز سامنے آ جائے، چاہے وہ حرمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی معاملہ آ جائے، یا پاکستان کی جو ایک دینی اساس ہے اس پہ حملے کی باری آئے، تو ایک ہی شخص آپ کو 1 مین آرمی کے طور پہ اگر میڈیا میں نظر آتا ہے نا، تو وہ اوریہ مقبول جان صاحب ہے حفظہ اللہ تعالی۔ مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ایک ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ پچھلے سال 22 فروری 2018 کو وہ جیلم تشریف لائے تھے، ان سے بڑی ڈیٹیل ملاقات بھی ہوئی تھی الحمدللہ۔ میں اس کی تفصیلات بعد میں سامنے رکھوں گا، پہلے میں تھوڑا سا اس کا سیاق و سباق آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ انٹرسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے چیزیں سمجھ آ جائیں۔ ہماری یہ جو علمی مجالس ہیں اس کا سلسلہ تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے۔ ہماری پہلی مجلس جو تھی وہ ہوئی تھی 18 مارچ 2018 کو، تو چونکہ یہ ملاقات اس مجلس سے پہلے ہوئی تھی، لہٰذا میں نے اس ملاقات کے جو اندر ڈسکشن ہوئی اس کو پبلک کے سامنے نہیں رکھا تھا۔ کچھ تصاویر آئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، لیکن اب چونکہ دوبارہ سے ایک اس طرح کے ایشو اٹھنے شروع ہوئے تو میں نے اس سوال کو پھر انٹرٹین کر لیا تاکہ میں اس میٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی چیزیں سامنے لوگوں کے رکھ دوں جو میری اوریہ مقبول جان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوئی تھی۔ ملاقات کی جو یہ ساری سیٹنگ ہوئی، اس میں یعنی جو آپ سمجھ لیں پیش قدمی تھی وہ اوریہ صاحب کی طرف سے ہی تھی۔ ہمارے یہاں جہلم کے اندر ایک تنظیم مغلیہ ہے جہلم کی بنی ہوئی، جی، جو کہ یعنی مغل برادری سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ مرزا ہوں، بیگ ہوں، چغتائی ہوں، ان کی ایک انہوں نے دنیاوی اعتبار سے ایک بیٹھک کا سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ تو چونکہ اب میں بھی بیسیکلی ایک مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، تو وہ کسی والے سے مجھے بھی بیچ میں داخل کرنے کی کوشش وقتاً فوقتاً کرتے رہتے ہیں، تو میں چونکہ اس طرح کی پھر میٹنگز میں اوائڈ ہی کرتا ہوں جانا، بہت کوئی مجبوری ہو جائے۔ تو وہ ندیم مغل بھائی، ایک تو یہ ندیم ریاض بھائی ہیں نا، ایک ندیم مغل بھائی بھی ہیں ہمارے، وہی ماشاءاللہ مواحد ہیں۔ تو انہوں نے یہ تنظیم مغلیہ کا ایک پروگرام کرنا تھا، اس کے اوپر ظہیر الدین بابر کے اوپر، جو یعنی یہاں پہ پائنیئر تھے۔ اس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے انالیسس کیا کہ ہم کسی ایک نیشنل لیول کی پرسنالٹی کو بلائیں جو تاریخ کے اوپر بھی عبور رکھتی ہو، اس کا مذہبی بیک گراؤنڈ بھی ہو،
پھر موجودہ حالات و واقعات کو بھی وہ جانتا ہو، پھر وہ ایک ٹی وی میں بھی ایک سیلیبریٹی کے طور پہ جانا جاتا ہو، تو یہ ساری کی ساری کوالٹیز کسی ایک بندے میں اگر یکجا تھیں تو وہ اوریہ صاحب تھے. تو انہوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمیں ٹائم دیں. تو اوریہ مقبول جان صاحب نے ان کو یہ کہا کہ میں جیلم آؤں گا لیکن ایک شرط کے اوپر کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے آپ نے میری ملاقات ارینج کرنی ہے. تو وہ خیر پھر پیرلل میں انہوں نے یہاں پہ بھی کوششیں شروع کر دیں. میرے والد صاحب کے ذریعے اپروچ کیا، جی پروگرام میں آنا ہے. میں تو پہلے انکار کر چکا تھا، لیکن بعد میں اب چونکہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ مجھے مجبوراً اس پروگرام میں جانا پڑ گیا. تو ویسے اس کے بعد میں نے ایک اور پروگرام بھی ان کے ساتھ کیا تھا، وہ پبلک کی خیر خواہی کے لیے. اس میں میں نے بالکل قائمم بالقسط انصاف کے اوپر قائم ہوتے ہوئے میں نے جو سچی بات ہے وہ پبلک کے سامنے رکھی تھی. وہ میرا یوٹیوب کے اوپر ایک کلپ ہے، اسلام میں خاندانی پہچان. بعض لوگ اس معاملے میں بہت غلو کرتے ہیں، وہ اس بنیاد کے اوپر نہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، دوسروں کو نیچا کرتے ہیں، اور بعض خاندانی پہچان کو چھپا لیتے ہیں. یعنی اگر کوئی ارائی ہے تو وہ اپنے آپ کو سید ڈکلیئر کر دے گا، کوئی جاٹ ہے تو وہ اپنے آپ کو ملک ڈکلیئر کر دے گا تاکہ وہ یعنی پبلک میں ذرا تھوڑا اپنی پہچان ہو. اس حوالے سے تو قرآن و سنت میں سخت وعیدیں آئی ہیں. وہ میں نے ساری کی ساری چیزیں اس کلپ کے اندر بیان کی تھی. وہ جسے شوق ہے تو وہ کلپ دیکھ لے. اسلام میں خاندانی پہچان انجینئر محمد علی مرزا لکھیں تو وہ کلپ کھل کے سامنے آ جائے گا. تو وہ تنظیم مغلیہ کا ایک پروگرام تھا جس میں میں نے وہ ایڈریس کیا تھا، اور وہاں پہ یعنی لوگ تو ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ میں کوئی خاندان مغلیہ کے فضائل و برکات بیان کروں گا. تو ایسا نہیں ہوا. ظاہر ہے ہم سے تو کوئی بندہ ایکسپیکٹ نہ کرے. ہم تو وہ بات کریں گے جو بالکل سچ پہ مبنی ہے، چاہے وہ دینی معاملات سے ریلیٹڈ ہو چاہے دنیاوی معاملات. صحیح. کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو یہاں پر بھی یہی مسئلہ ہوا. اسی دوران اوریہ مقبول جان صاحب نے میرے ایک آفس کے بڑے قریبی کولیگ تھے، ابھی بھی ہیں، سید مسلم شاہ. میری اور ان کی جوائننگ اکٹھی ہے. وہ الیکٹرانکس کی فیلڈ میں انجینئر ہیں. اس وقت انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، بعد میں انہوں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی اور بڑے پریکٹسنگ، جو اس کو آپ پریکٹسنگ سمجھتے ہیں، ہمارے نزدیک تو بغیر داڑھی والے بھی وہ پریکٹسنگ ہی تھے. تو وہ کافی معتقد ہیں اوریہ مقبول جان صاحب کے. تو ان کو اوریہ صاحب نے اپروچ کیا اور کہیں ان سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا وہ تو میرے آفس کے کولیگ ہیں تو میں آپ کی ان سے بات کرواتا ہوں. وہ پھر جب وہاں پہ لاہور گئے ان کو ملنے کے لیے تو انہوں نے پھر فون پہ مجھے کہا کہ علی یار اس طرح اوریہ صاحب نے آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا جی ہمارے بزرگ ہیں، ہماری بات کروائیں، ہمارے لیے ایک سمجھ لیں حوصلہ افزائی ہے. تو وہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑا خوشی کا اظہار کیا. کافی ساری ویڈیوز انہوں نے دیکھی ہوئی تھی. تو مجھے کہنے لگے یار میں جیلم آ رہا ہوں تو آپ نے نا، میں نے آپ کے گھر آ کے آپ سے ملاقات کرنی ہے تو آپ نے مجھے ٹائم دینا ہے. تو میں نے کہا سر اتوار کے علاوہ یعنی کوئی دن ہوا تو میرے لیے آسانی ہوگی. بہرحال آپ آ جائیں. تو آپ کو میرے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کدھر آ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس طرح وہ تنظیم مغلیہ کا پروگرام ہے، وہاں پہ مجھے انہوں نے بلایا ہوا ہے. تو ان کو بھی میں نے کہا کہ انجینئر صاحب کو بلائیں تو میں آؤں گا بھی انشاءاللہ ان سے ملاقات. تو میں نے کہا سر میں خود ہی حاضر ہو جاؤں گا بجائے کہ آپ تکلیف کریں. یہ 22 فروری 2018 کی بات ہے. مغرب کے وقت آلموسٹ پروگرام شروع ہوا. تو میں جب یعنی وہاں پہ پہنچا تو اسی وقت تقریباً اوریہ صاحب آئے اور بڑی شفقت فرمائی. انہوں نے مجھے اپنے ساتھ یعنی فرنٹ کے اوپر صوفے پہ بٹھایا. پھر وہ جو باقی لوگ تقریریں کر رہے تھے اس دوران گپ شپ شروع ہوئی مختلف ٹاپکس کے اوپر. اس کی تصاویر بھی یوٹیوب کے اوپر ہمارا یہ جب کلپ چڑھے گا اس میں ہم اٹیچ کر دیں گے. ویسے سوشل میڈیا پہ تو پہلے ہی آ چکی تھی. پھر اس کے بعد ان کی تقریر آئی اور اس تقریر میں انہوں نے بڑی شفقت فرمائی. وہ کسی حدیث کا ریفرنس دینے لگے تو انہوں نے پھر کہا کہ جی انجینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اب میں ان کے سامنے حدیث بیان کرتے ہوئے تو عجیب سا لگ رہا ہوں. یہ حدیث کی فیلڈ کے جو ان کی مطلب میرے بارے میں اس نے ظن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. ہمیں تو ایسے بزرگوں کی دعائیں چاہیے جو اتنا ظرف رکھتے ہیں اور علم کی قدر کرنے والے لوگ ہیں. تو یہ یعنی بڑی اچھی ان کے ساتھ ایک نشست والا معاملہ رہا. اس کے بعد پھر کھانے کی ٹیبل پہ میں نے تو کھانا نہیں کھانا تھا، میں پہلے کھا چکا ہوا تھا. بہرحال میں کھانے کی ٹیبل پہ تھرو آؤٹ ان کے ساتھ بیٹھا رہا. اس کے بعد بھی ان کے ساتھ ڈیٹیل ڈسکشن مختلف ٹاپکس کے اوپر ہوئی. اب وہ ساری باتیں یعنی پبلک کے سامنے رکھنا تو ممکن نہیں ہے. کچھ باتیں ظاہر ہے کہ ایک پرائیویسی میں ہوتی ہیں، ان کو پرائیویٹ ہی رہنا چاہیے. جو پبلک کے ایک بھلے کی کوئی بات ہے جو پبلک تک پہنچانے میں پبلک کا فائدہ ہو تو وہ چیزیں پبلک کے سامنے رکھنی چاہیے. تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. سب سے پہلے تو میرے لیے ایک یہ سعادت کی بات تھی
کہ اوریہ مقبول جان صاحب نے کافی ساری میری ویڈیوز الحمدللہ دیکھی ہوئی تھی. تو وہ جب ڈسکشن شروع ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے جو پہلا ان کا جملہ تھا نا وہ یہ تھا کہ جی آپ نے جو ناسبیت کے خلاف جہاد کیا ہے نا یہ میرے لیے سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے آپ کے ریفرنس سے سنی شیعہ کنفلکٹ میں. اور وہ کہتے ہیں اس حوالے سے آپ نے جتنی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں, کوشچن آنسر سیشن علی الحسن نقوی صاحب کے ساتھ ہوا, یہ سارے میں نے ڈیٹیل کے ساتھ دیکھے ہیں. پھر انہوں نے بتایا کہ جی آپ کی وجہ سے مجھے مولانا اسحاق صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کا بھی موقع ملا, جو آپ نے ان کا 40 کوسچنز والا ایک انٹرویو کیا تھا, وہ کہتے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا. پھر کہتے ہیں میں شیخ زبیلی زئی صاحب کو نہیں جانتا تھا, تو آپ کا جو انٹرویو ہے ان کے ساتھ 100 کوسچنز وہ میں نے دیکھے, مجھے بڑے پسند آئے. پھر وہ کہنے لگے جی کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی کہ میں ان کو ایک ماڈرن دور کے اندر ایک ایسا اسکالر سمجھتا ہوں کہ جو مسلمانوں کے لیے ایسٹ ہے, خصوصاً جو تفہیم القرآن انہوں نے لکھی اور خلافت و ملوکیت کتاب کی انہوں نے بہت تعریف کی. اور پھر ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی گفتگو شروع ہوگی ان کے حوالے سے بھی, تو وہ کہتے ہیں میں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی بڑا فین ہوں, قرآن کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں ماشاء اللہ تعالی. تو اسی دوران میں نے ان سے پھر کچھ باتیں, تو ظاہر ہے کہ میری ایک عادت ہوتی ہے کہ میں جب کسی کی کوئی اچھی باتیں اگر ہائی لائٹ کرتا ہوں تو جو مجھے اس کی ذات کے حوالے سے کچھ کمزوریاں نظر آتی ہیں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کمزوریوں کو بھی یعنی پبلکلی ان کے سامنے رکھ دوں کہ سر آپ کے اندر یہ چیز مجھے نظر آتی ہے کہ آپ میں کمزوری پائی جاتی ہے اس حوالے سے. تو وہ میں نے چیزیں ان کے سامنے رکھی. مثال کے طور پہ میں نے ان سے یہ عرض کیا کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں جو آپ کا کلپ آیا ہے مجھے دیکھ کے بڑا افسوس ہوا ہے. آپ نے کافی غلو کیا ہے اس معاملے میں, اور ان کا جو رد کرتے ہوئے آپ نے بڑی سختی سے کام لیا ہے کہ جی غامدی صاحب جو ہے اس ملک کو سیکولر بنانا چاہتے ہیں اور یہ براڈ بیس ایجوکیشن کے پوائنٹ آف ویو سے. تو میں نے کہا میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے, انہوں نے اس طرح کا تو ذکر نہیں کیا تھا جس طرح کا آپ کہہ رہے تھے, وہ تو ڈیفرنٹ انداز میں. تو مجھے کہنے لگے نہیں وہ باتیں بھی کچھ اس طرح کی کر جاتے ہیں. میں نے کہا جی وہ ٹھیک ہے کر جاتے ہیں, ہمیں بھی کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے, لیکن فی نفسی میں کوئی ان کو اسلام کا دشمن نہیں سمجھتا ہوں. یہ جس طریقے سے آپ نے اس معاملے کو پریزنٹ کیا, پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹس نے پھر ظاہر ہے کہ وہ ساری کی ساری جو غامدی صاحب کی تحریرات تھیں وہ یوٹیوب پہ ایک ویڈیو کی فارم میں دکھائیں کہ جی یہ جو ہے وہ اوریہ مقبول جان صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ غامدی صاحب نے کہا ہوا ہے, اب آپ خود فیصلہ کریں کہ وہ کس براڈ بیس ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, کیا گوروں والی یا اسلام والی. کیونکہ اس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 12 سال تک وہ والی ایجوکیشن ہو جو گورے دیتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ 12 سال تک ایسی ایجوکیشن دی جائے جس کے بعد وہ بچہ یعنی ایکول سب کو ایجوکیشن دی جائے, اس کے بعد اس کی فیلڈ ڈیسائیڈ کی جائے. اور اس میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قرآن بھی ترجمے سے پڑھایا جائے, یہ سب کچھ ہے. جو اب قرآن ترجمے سے پڑھایا جا رہا ہے, قرآن کی بیسک ٹرمز بتائی جا رہی ہیں, تو اب یہ کہنا تو ظلم ہے کہ یہ براڈ بیس ایجوکیشن ویسی ہے جیسا کہ یورپ اور امریکہ میں دی جاتی ہے. تو وہاں تو وہ بنیادی طور پہ قرآن تو نہیں ترجمے سے سارا پڑھایا جاتا. جی غامدی صاحب کا موقف یہ ہے, اور میں اس معاملے میں ان کے ساتھ بھی ہوں, کہ 12 سال تک کسی بچے کو تمام چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے. آپ جرمنی میں چلے جائیں, آپ آسٹریلیا میں, یورپ میں, امریکہ میں, وہاں پہ پورا ایک سسٹم ہے. یہاں تو بچپن میں ہی ایک لائن سیٹ کر دی جاتی ہے, اس نے ڈاکٹر ہی بننا ہے, اس نے انجینئر, چاہے اس میں کیپیبلٹی نہ ہو ڈاکٹر بننے کی یا انجینئر بننے کی, ہو سکتا ہے وہ کسی اور فیلڈ میں فلرش کرنا چاہتا ہو, تو اس کے لیے پہلے 12 سال ایک جیسی تعلیم دی جائے, اس کے بعد دیکھا جائے ٹیچر کا یہ کام ہے وہ دیکھے کہ اس کو کس لیول تک لے کے جانا ہے, اس کو کس فیلڈ میں لے کے جانا ہے. تو غامدی صاحب کا یہ موقف تھا. تو وہ خیر میں نے ان سے عرض کیا, میں نے کہا یہ مجھے چیز آپ کی پسند اس حوالے سے نہیں ہے, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھ دیا. پھر آپ کو پتہ ان دنوں وہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی پاکستان میں ایک جماعت نے ایک پورے ملک کے اندر ایک سلسلہ کھڑا کیا ہوا تھا, تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اوریہ مقبول جان صاحب ان کی کافی سپورٹ کر رہے تھے. یہ میں بات کر رہا ہوں جب وہ پہلا دھرنا ہوا تھا, دوسرے دھرنے کی نہیں. دوسرے میں تو جو اس میں تو پہلے دھرنے میں ہمارے جیسے سمجھدار لوگوں کو سمجھ آ گئی تھی, دوسرے دھرنے میں بیوقوف لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی تھی جن کو پہلے دھرنے میں سمجھ نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے, تو چلے شکر ہے بعد میں بھی سمجھ آ گئی. تو ان دنوں وہ پہلا دھرنا والے معاملات تھے. میں نے کہا جی آپ جس طریقے سے یہ معاملات لے کے چل رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایسے, وہ کہتا نہیں میں تو کاز کو سپورٹ کر رہا ہوں. میں نے کہا جی ختم نبوت کی کاز میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ایک شخص ختم نبوت کی کاز کے اوپر اسی زبان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام لیتا ہے اور پھر اسی زبان سے وہ ننگی گالیاں نکالتا ہے,
اور آپ پھر اس شخص کو اس طریقے سے سپورٹ کرتے ہیں تو آپ اس کی کاز کو سپورٹ کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایمانداری ہے کہ اس کی گالیوں والا جو عنصر ہے اس کو کنڈیم بھی کریں. ورنہ ایک مذہبی آپ جیسی شخصیت جب یہ بات کرے گی تو لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ مذہب کے نام پہ گالیاں نکالی جا سکتی ہیں. تو اللہ کے فضل سے اوریہ صاحب نے میری اس بات کے ساتھ ایگری کیا کہ یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، اور پھر کہنے لگے جی انجینئر صاحب سچی بات ہے، مجھے تو اس کی گالیوں کا بعد میں پتہ چلا ہے، پہلے تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا. میں نے کہا اب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جب بھی بات کریں تو صحیح طریقے سے کریں. اور ماشاءاللہ بڑے صحیح عقیدے والے بندے ہیں. میں نے خود ان کو یعنی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کا پروگرام حرف راز کے نام سے چلتا ہے نیو ٹی وی کے اوپر، بڑا اچھے ایکسپرٹ اوپینین ان کی طرف سے آتے ہیں، رات کو 11 سے 12 چلتا ہے. میں اس وقت تو نہیں خیر دے سکتا، یوٹیوب کے اوپر میں ریکارڈنگز ان کی دیکھتا ہوں. حالات حاضرہ کے اوپر بھی پوری یعنی آپ سمجھ لیں پوری دنیا کے اندر جو حالات چینج ہو رہے ہیں اس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور ود ان سب کانٹیننٹ اور پاکستان کے اندر جو حالات چل رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑا اچھا ان کا تبصرہ آتا ہے. کئی معاملات میں آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، بہرحال اوورآل ایک مذہبی سوچ ان کے اندر ہے، اور ایک وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں، ون مین آرمی بنے ہوئے ہیں ہمارے اس میڈیا کے دور کے اندر. بلکہ پچھلے دنوں ان کے پروگرام کے اوپر بھی 1 مہینے کے لیے پابندی لگی، جو 1 گھنٹے کا پروگرام ان کا آتا تھا. پھر خیر پابندی اٹھا لی گئی، وہ بھی کوئی اتنی خاص وجہ نہیں تھی، بس خام خواہ لوگوں نے غصہ نکالنے کے لیے ان کے ساتھ کیا. تو پھر وہ سوشل میڈیا پہ ان کے کلپ آنا شروع ہو گئے تھے. تو بہرحال عقیدہ ان کا بالکل درست ہے، مواحد ہیں. بلکہ انہوں نے جن دنوں وہ دھرنے کو سپورٹ کر رہے تھے نا، تو ان دنوں انہوں نے بڑی پیاری بات کی، خود ہی بولا انہوں نے اس ویڈیو کے اندر کہ یہ لبیک یا رسول اللہ نعرہ بالکل درست ہے. میرا بھی اس کے اوپر آپ یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں کہ یہ لبیک یا رسول اللہ اگر اللہم لبیک کے مقابلے پر نہ ہو اور کوئی اس کے پیچھے عقیدہ غلط نہ ہو تو یہ تو صحابہ کرام کہتے تھے. بخاری مسلم سے کہ یہ حدیث میں نے پیش کی ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں لبیک یا رسول اللہ پہ عقیدہ انجینئر محمد علی مرزا، تو میرا کلپ کھل جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ کوئی المدد یا رسول اللہ تو نہیں وہ کہہ رہے نا کہ جس پہ ہم ان کے اوپر شرک والا معاملہ کریں. وہ تو لبیک کا کہہ رہے ہیں اپنی ایک محبت کے اظہار کے لیے، ان کو مدد کے لیے نہیں پکار رہے. تو یہ جملہ ان کا کافی ہے اس بات کو بتانے کے لیے کہ ان کا عقیدہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر الحمدللہ کامل ہے. یہ میں نے جب یہ چیز ان سے خود سنی تھی، ملاقات سے پہلے ہی سن چکا تھا، تو میرے دل میں ان کے لیے ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوا کہ ماشاءاللہ ان کا عقیدہ جو ہے وہ موحدانہ ہے الحمدللہ. تو میں نے یعنی چیزیں ان کے سامنے کافی ساری اس حوالے سے ڈسکشن کی، اور وہ مانے بھی، اور انہوں نے انڈورس کیا کہ ہاں یہ باتیں اس طرح نہیں، ایسے جو ہے اس معاملے میں یہاں پر غلو ہوا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں وہ دلیر آدمی ہے. کسی شخص کی دلیری چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں آپ کو انصاف کے اوپر کھڑا ہوا نظر آئے گا، ایک طرف ٹلٹ نظر نہیں آئے گا. جس طرح ہمارے عموماً آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا کسی معاملے میں ایک چینل ایک طرف ٹلٹ ہوتا ہے، دوسرا چینل دوسری طرف. ایک چیز ہے جس کی طرف آپ کو ٹلٹ ہونا چاہیے، اور وہ ہے آپ کا دین اور انصاف. اس کے اوپر وہ الحمدللہ میجارٹی کیسز میں قائم رہتے ہیں. جب کبھی بھی یعنی عورتوں کی یہ بے حیائی والا معاملہ آ جائے، مرد و عورت کے اختلاط والا ایشو آ جائے، تو وہ اسلام کو سپورٹ کرتے ہوئے اس کے خلاف بولتے ہیں. آپ سب لوگ گواہ ہیں اس کے اوپر. اسی طریقے سے حرمت رسول کا ایشو آ جائے، اس حوالے سے بولتے ہیں. اور سیاستدان جو غلط یعنی عوام الناس کے ساتھ جو کچھ غلط کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نون لیگ والے کھیل رہے ہوں، یا پی ٹی آئی والے کھیل رہے ہوں، یا پیپلز پارٹی والے، یا جماعت اسلامی والے، وہ سب کی اچھی چیز کو اچھا کہتے ہیں، بری چیز کو برا کہتے ہیں. جب کبھی وہ ایک پارٹی کو سپورٹ بھی کر رہے ہوں نا، اس میں جب غلط چیز آئے تو اس کو غلط کہتے ہیں. اور اس سے بھی بڑھ کے جب مسنگ پرسنز کا ایشو آیا تو یہ ان کے اوپر ٹیسٹ تھا بہت بڑا کہ مسنگ پرسنز کے ایشو میں وہ کیا پوائنٹ آف ویو اڈاپٹ کرتے ہیں. تو میں مجھے بڑا حیرانگی ہوئی اور خوشی ہوئی کہ انہوں نے اس معاملے میں بھی بالکل جو قرآن و سنت کی تعلیمات ہیں اس کے اوپر وہ کھڑے ہوئے کہ بھی ماورائے عدالت نہ تو آپ کسی کو قتل کر سکتے ہیں اور نہ آپ کسی کو جو ہے وہ قید میں ڈال سکتے ہیں. عدلیہ کے سامنے لا کے پروڈیوس کرنا چاہیے. اسلام جو ہے جوڈیشری کی حکمرانی میں یقین رکھتا ہے، اور اس میں انہوں نے ریاستی اداروں سے بھی اختلاف رائے کیا. اور اب تو اللہ کا فضل ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارے اداروں کو بھی، ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں کہ ہمیں جوڈیشری کی حکمرانی کو لے کے چلنا چاہیے. انصاف کا نظام اسی صورت میں قائم رہ سکتا ہے. اگر آپ نان اسٹیٹ ایکٹر سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین کے تحت قومی دھارے میں آ جائیں، تو پھر ریاستی اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان کے آئین کے تحت قومی دھارے کے اندر رہیں.
جو چیز آپ خود کریں گے وہی آپ کسی کو دعوت دے سکتے ہیں نا. صحیح. اور یہاں پہ میں سیکولرز کو بھی ایک میسج دوں گا کہ یہ جو لوگ تلے ہوئے ہیں نا پاکستان کو ایک سیکولر سٹیٹ بنانے کے اوپر, ان سے بھی کہوں گا کہ آپ بھی بڑے یعنی آئین کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں, جب ریاستی اداروں کے خلاف آپ بولتے ہیں اور اس میں بعض اوقات آپ غلوب بھی کرتے ہیں, بعض اوقات آپ صحیح بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو آپ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کا آئین پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. یہاں پہ اگر آپ ایسی کوشش کریں گے کہ اسلام کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کریں تو آپ بھی پھر آئین کے ساتھ غداری کر رہے ہوں گے, تو ایسے معاملے میں پھر آپ کے ساتھ بھی ہم کھڑے نہیں ہوں گے. تو میں یعنی پیورلی سیکولرز کو کنڈیم بھی نہیں کرتا ہوں اور پیورلی ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتا. اسی طریقے سے جو پیورلی مذہبی لوگ ہیں میں 100% ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتا اور 100% کنڈیم بھی نہیں کرتا, بلکہ میری کوشش ہوتی ہے جو سچائی کے اوپر معاملات چل رہے ہیں نا ان کو سپورٹ کیا جائے اور جو سچ کے لیے لوگ کھڑے ہوئے ہیں نا ان کا ساتھ دیا جائے. تو میں بتا رہا تھا کہ یعنی ون مین آرمی کے طور پہ, ایک دلیر صحافی کے طور پہ اور ایک محب الوطن پاکستانی کے طور پہ اور ایک مذہبی اسکالر کے طور پہ ہمارے میڈیا میں دلیری کے ساتھ جو بندہ بولتا ہے وہ اوریہ مقبول جان صاحب ہے. ظاہر ہے میں نے جہاں پہ اختلاف تھا وہ بھی آپ کے سامنے رکھا, لیکن جو ان کی اچھی بات ہے میں اس کو یعنی سپورٹ کرتا ہوں. بہرحال ہماری یعنی گفتگو کے اینڈ کے اوپر میں نے ان کو یعنی باہر ایک ہوٹل کے اندر پروگرام تھا تو واپسی تک ان کو میں چھوڑنے کے لیے آیا, میں نے ان کی دست بوسی بھی کی. میری عادت ہے کہ میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں یا اس طریقے سے جو لوگ ہیں میں حد رکوع تک جھکے بغیر ان کی دست بوسی کرتا ہوں. تو یہ شفقت کے لیے ہوتی ہے, اس اعتبار سے ایک محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے اور بزرگوں کی شفقت لینے کے لیے. بہرحال انہوں نے بھی شفقت فرماتے ہوئے انہوں نے میرا ہاتھ زبردستی پکڑ کے تو وہ مجھے کہنے لگے مجھے بھی لینے دیں, تو یہ ان کی شفقت ہے. بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ایسے لوگ ہمارے میڈیا میں موجود ہیں جو اسلام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, اور ان لوگوں کی کمی ہے اگر دیکھا جائے. زیادتی تو ایسے ہی لوگوں کی ہے جو اس طرح کے یعنی جو مذہب سے ریلیٹڈ چیزیں ان کو اوور لک کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے تو یعنی ان کو ون مین آرمی اس حوالے سے سمجھتا ہوں. باقی جو اختلاف رائے ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے. وہ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے وہ کہتے تھے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی بات مردود نہ ہو سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی شخص روئے عرض پہ ایسا نہیں ہے جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. ٹھیک ہو گیا؟ جزاکم اللہ خیر.